طریقے سے نہیں، چچا جان امی نے بھیجا ہے، بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے بیٹا یا تو مصطفیٰ کے گستاخ کو ٹھکانے لگا کے آنا یا شہادت کا جام نہیں کرنا۔ ہمارا یوٹیوب چینل صباحت نیٹ پر کو ہماری سبسکرائب مائیں کریں اور بہنیں بیل بیٹھی ہیں، ان آئیکن سے کو بھی دبانا کہوں نہ گا بھولیں۔ یار یہ تھی مائیں، سبحان اللہ، بولو بولو زور سے بولو، بات لمبی ہو جائے گی مگر دیکھیں آپ، ماں نے بھیجا تو اچھا، تمہاری ماں نے، چچا جان ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری ماں نے بھیجا، ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام معوض ہے، دونوں نے کہا چچا جان سچ کہہ رہے ہیں امی نے بھیجا، تو کہا بیٹا تم لڑو گے کس سے، تمہاری جوڑ کا تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں، تو بچوں کا جواب سنو، اللہ کی قسم ایمان خیال و فکر کی راہوں میں اجالے ہو جائیں گے، حرارت تازہ ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، بلا وجہ ڈرے بیٹھے ہو، ڈرتے کیوں ہو بھائیو، حوصلہ رکھو، ہم بھارتیہ سنویدھانک کو ماننے والے لوگ ہیں، بے شک، تو خوف کس بات کا، اور تعلیم پہ دھیان دو، جیسے کہ رضوان بھائی نے مجھے بات بتائی تو میں نے آپ سے کہا تعلیم پہ دھیان دو، بچوں کو پڑھاؤ، جھگڑے ختم کرو آپس کے، بات غلط تو نہیں ہے، بچوں نے کہا چچا کیا کہا بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں چلو تم آ گئے، اب تم ایک کام کرو یہیں پہ رکو، ادھر میں تم کو عریش کے پاس چھوڑ دیتا ہوں جہاں حضور کا جھوپڑا ہے، یعنی آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہیں پہ آپ جو ہے رک جانا، تو کہا چچا یہ نہ کہو، ہم بھی دکھانے آئے ہیں اپنی شان شجاعت، کہا لڑو گے کس سے، تو کہا اس سے لڑیں گے جو ان سب کو لے کے آیا ہے، جو ان آتنکوادیوں کا سرغنہ ہے، جو اس سنگٹھن کو لے کر کے آیا ہے، کہ تم جانتے ہو اسے، تو بچوں نے جو جواب دیا وہ شاہنامہ اسلام میں اس طرح سے آیا ہے، دونوں بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، چچا تم تو بس ہمیں نقشہ بتا دو، اس کا ایڈریس بتا دو، پتہ بتا دو، جانے تک کا راستہ بتا دو، راستہ بتانا تمہارا کام ہے، ٹھکانے لگانا ہمارا کام ہے، تم تو بس ہمیں پتہ بتا دو، اللہ اللہ، چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا چاروں طرف جو وہ فوج کا دستہ لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے لات و عزا کے جو نعرے لگا رہا ہے، وہ جو میرے آقا کے بارے میں غلط جملے کہہ رہا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا حفاظت کر رہا ہے قدوس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے قدوس کے فوج کا دستہ، تو بچوں نے کہا چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچا کہتے میں ایسے اشارہ کر کے دیکھ رہا تھا، ادھر سے ادھر دیکھا تو بچے ادھر سے ادھر، اور وہ تو ان کو کسی نے کیئر نہیں کیا، دیکھا نہیں تو وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے فوجیوں کی سواریوں کے نیچے پہنچتے پہنچتے سینٹر پہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، ابو جہل کی سواری کی ٹانگیں چھیل ڈالی، وہ نیچے گر گیا، دھڑام سے جب موت آتی ہے تو بولٹ تو بڑے بڑے اچھوں کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، فوج والوں نے دھیان ہی نہیں دیا کارروائی آپریشن کون سا چل رہا ہے، انہوں نے بالکل توجہ نہیں کی، ایک بھائی دوسرے سے بولا ٹانگیں میں نے پکڑی ہے ٹیٹوا تو دبا لے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، ایک بھائی دوسرے سے کہتا یہ تو اپنے کام میں مصروف ہے، ہم تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، اور کہا سینے پہ چڑھ کے معاذ یا معوض دونوں بھائیوں میں سے ایک نے یا دونوں نے، تو کہتا تھا محمد کو باندھ کے لائیں گے مدینے سے، میرے حضور کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیر خدا سے تجھے مرواتا، مگر تجھے ذلت کی موت مروا رہا ہے اللہ، مروا بھی رہا ہے تو بچوں کے ہاتھ، بے شک بے شک بے شک، شیر
خدا قتل کرتے تو کوئی بھی کہتا بھئی دونوں پہلوان تھے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، مگر دیکھ میں مار رہا ہوں تجھے۔ اور دونوں بچوں نے جو دھناب ہاتھوں سے پیروں سے اور اس کے بعد ادمرہ کر دیا، فائنل جو تھا وہ عبداللہ ابن مسعود نے کر دیا۔ وہ بھی مکہ میں بڑے غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ جب گھمنڈیوں کو، تکبر کرنے والوں کو، تکبر کے پتلوں کو اور ان لوگوں کو ذلیل کرتا نہ تو ایسی کرتا۔ دیکھو فرعون کو جب موت دی تو بحر احمر کی موجوں میں ڈبویا، نمرود کو جب مارا تو وکلانگ مچھر سے مارا، وکلانگ مچھر سے۔ آپ دیکھیں، اور دو چار کی ذلت تو ہمیں دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ سمجھو۔ جو بچے اللہ نے چاہا ذلیل وہ بھی ہوں گے ایک دن، چونکہ اللہ کے یہاں کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ املیت للذین کفروا ثم اخذتهم، کہتا ڈھیل تو دیتا ہوں بعد میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ یہ بے شک بے شک۔ ارے بولو زور سے۔ جنگ چل رہی ہے بدر کی، جنگ بدر، 17 رمضان، امیہ زندہ بھی۔ ارے بھول گئے؟ امیہ کو بھول گئے؟ یہیں رہ دوں یا کمپلیٹ کر دوں؟ ارے بولو یار زور سے۔ امیہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا ابو جہل بھی لٹیر پڑا ہے اور بڑے بڑے جتنے بھی آئے تھے دعوے کرنے والے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ بیوی سے ہی کہتی تھی گھر سے مت جاؤ ورنہ بچ کے نہیں آؤ گے۔ اب چاروں طرف بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، بڑا بھاری تھا، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 1 کوئنٹل وزن تھا اس کے اندر۔ یہ بھاگ رہا تھا جان بچا کے۔ اس کو بھاگتے ہوئے اسلام کے مؤذن بلال حبشی نے دیکھ لیا۔ بلال حبشی کو مکہ میں یہ ریت پہ لٹاتا تھا، چربی پگھلتی ہوتی تھی، سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ بلال کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ بلال کو بچوں کے ہاتھ میں بوری میں پیک کر کے دے دیتا تھا کہ بچوں مدینے مکہ کی گلیوں میں ٹہلاؤ، اس طریقے سے ستاتا تھا۔ دیکھو وقت کیسے کروٹ لیتا یار، وقت کی بات ہوتی ہے، کیسے کروٹ لیتا، وقت کی بات ہوتی ہے۔ وہاں یہ مارتا تھا، بلال نے دیکھا تو پرانے دن یاد آ گئے، پکڑ لیا، کہا وہاں تیرا دور تھا یہاں میرا دور ہے، آ ادھر آ میں تجھے ناشتہ پانی دیتا ہوں۔ پہلے تو ہاتھ پاؤں سے طبیعت سے دھنائی کر دی، پٹائی چالو تھی، اتنے میں سعد ابن معاذ آ گئے۔ سعد کو جب امیہ نے دیکھا تو کہا یار بھائی بچا لے، میں تو تیرا دوست ہوں۔ کا دوستی تو گئی بہت پہلے ختم، یہ بتا تجھ سے میں نے کہا کیا تھا مکہ میں؟ ارے تجھے یاد ہے؟ پھر بھی یہ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ کسی طریقے چلو بچ جائے، ٹھیک ہے، مگر حضرت بلال حبشی نے کبھی ادھر سے مارا کبھی ادھر سے اور کام تمام کر دیا۔ اور میرے حضور کا فرمان پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔